ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل کر دوں. یہ جو بندے کہتے جی شیعوں نے خود ہی مارا تھا، میں اپنے ماتمیوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، اور اگر ترجمانی ہو آپ کے عقیدے کے مطابق پھر ہاتھ اٹھا کے میری تعریف کرنی ہے. جی انہوں نے خود ہی مارا تھا، خود ہی ماتم کرتے ہیں گناہ بخشوانے کے لیے. مولوی اس کا مطلب ہے تو اندر سے مان گیا ہے کہ ماتم کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. ایسے نہیں جیسے میرے مولا کا نام بلند ہے ایسے شایان شان نعرہ ہونا چاہیے. نعرہ حیدری، حیدری. جی خود ہی مارا تھا اور خود ہی پیٹ پیٹ کے گناہ بخشواتے ہیں. آپ کو پتا چلا ماتم کرنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں. آپ جو بات کرنے لگا ہوں، کوئی سنی بیٹھا ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، جس مذہب یا مسلک سے اس کا تعلق ہے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو جواب مجھے دینا ہے وہ ہم پہ واجب ہے. بھائی ہم احترام سب کا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر جب کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو جواب تو دیا جائے گا نا. اب میں شریعت کا مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں. کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھے. شریعت کا حکم ہے اگر تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہو، شریعت کہتی ہے کہ تم اسے روکو. اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو. اور شریعت کہتی ہے اگر اس ظلم کو نہ روکا جائے، اس میں خاموشی بھی ظلم کے مترادف ہے. خاموشی بھی ظلم کے مترادف ہے، یعنی ظلم پر خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینا ہے. مجھے نہیں پتا کون جملہ دل کی تختی میں نقش کرے گا، کون جملہ رائے گا کرے گا. شریعت کہتی ہے کہ ظلم پہ خاموش رہنا ظلم کا ساتھ دینے کا برابر ہے. اگر تیرے نزدیک شیعہ نے قتل کیا تھا تو تو مسلمان تھا، تو نے نبی کے نواسے کو بچایا کیوں نہیں؟ یاد اعتراض کرنے والے خود مل کے ماتم کریں گے یا کم از کم ماتم کے خلاف فتووں والی زبانیں بند ہو جائیں گی؟ بھائی اگر تمہارے نصیب بقول تمہارے، میں کسی مسلک کو ہٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اسے ہٹ کر رہا ہوں جو یزید کا بیٹا ہے. میں کسی مسلک کے خلاف نہیں بول رہا، میں یزید کے پیروکاروں کے خلاف بول رہا ہوں. بھائی اگر تمہارے نزدیک شیعہ کافر ہے تو تم مسلمان ٹھہرے، تو جب شیعہ تمہارے نبی کے بیٹے کو قتل کر رہے تھے تو تم نے بچایا کیوں نہیں؟ بچانا تو دور کی بات، اس قتل پہ آج تک تم نے احتجاج بھی نہیں کیا. شیعہ قتل کر کے ظالم، تم اس قتل پہ خاموش رہ کے ظالم. تو بھائی جرم میں تو برابر کے شریک ہو گئے نا. شیعہ قتل کر کے ظالم، تم قتل پہ خاموش رہ کے ظالم. تو دونوں گھر ظلم میں برابر کے شریک ہو گئے. اور تو نے کہا تھا یہ ماتم کر کے
बख्शवाते हैं। जब ज़ुल्म बराबर के शरीक है तो फिर मातम पे फतवे न लगा। आप दोनों का ज़ुल्म बराबर है, हमारे साथ मिलकर हल्के में दोनों मातम करते। ज़ुल्म तो तेरा भी बराबर का है, फिर आप तू भी मातम कर, हम भी करते हैं, मिलके दोनों गुनाह बख्शवाते हैं। अच्छा, तूने मातम को गुनाह तो कर दिया, पहले पता कर गुनाह की तारीफ क्या है। गुनाह उसे कहते हैं जो छुप के किया जाए और करके पछताया जाए। हम छुप के नहीं करते, सड़कों पर इश्तिहार लगवा के करते हैं। और अगर मातम करते हुए हमारा कोई जवान शहीद हो जाए, न कभी माँ पछताई है न कभी बाप पछताया। सरेआम करते हैं, रोडों पे करते हैं, इश्तिहार लगवा लगवा के करते हैं, ऐलान कर कर के करते हैं।